صحابی کون ہوتا ہے؟ عام مشہور بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات ہی مع الایمان و مات علیہ، جس آدمی نے ظاہری زندگی میں نبی کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ اسی پر مر گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب اس پر گفتگو ہے جناب کہ یہ بھی تعریف کسی حد تک صحیح ہے کہ نہیں۔ علامہ عینی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو اس اکھاڑے کے رستم ہیں، یہ جلد نمبر 16 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 169 ہے، یہ پشت پر لکھا نظر آ رہا ہوگا۔ علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری اور جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 169، اس پر دیکھتے ہیں کہ صحابی کی کیا تعریف ہے۔ وہ جو میں دوستوں کو کہتا ہوں نا حوالہ جات انڈر لائن ہے، یہ پوری کتاب مطالعہ کر کے نا، یہ جو نشانات پر لگے، یہ 25 کی 25 جلدیں میری مطالعہ شدہ ہیں اور 25 پر ہی نوٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے جذباتی ہونے سے کام نہیں بنتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ جی لیجئے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ اسے فرماتے ہیں اشارہ بہذا الی تعریف صاحب وفیہ اقوال الاول اشارہ الی البخاری بقولہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آہ من المسلمین فہو من اصحابہ، جس نے سرکار کو دیکھا ہے، سرکار کے ساتھ رہا ہے۔ ایج کی جو شرط ہے ابھی بتاتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن ابی بکر جس وقت سرکار کا وصال ہوا 3 مہینے اور 10 دن عمر تھی ان کی، وہ صحابی ہیں۔ 3 مہینے اور 10 دن عمر ہے، کیونکہ یہ صاحبزادے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، حضرت صدیق اکبر کی یہ وہ بیوی صاحبہ ہیں جو پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، اسماء بنت امیس ان کا نام ہے، تو وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ عزت گزارنے کے کچھ عرصہ بعد پھر ان سے نکاح ہوا صدیق اکبر سے۔ اب صدیق اکبر سے نکاح ہونے کے بعد سرکار کے وصال کو 3 مہینے اور 10 دن رہتے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں ہے نا، دودھ پیتے ہیں، انہوں نے دیکھا سرکار کو تو یہ صحابی ہو گئے۔ یار مولانا کبھی یہ اعتراض کبھی نہیں تم نے کیا کہ 3 مہینے اور 10 دن کا اس کو صحابی نہیں مانتے، اور دوش رسول پر کھیلنے والے کو کیوں کہتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے؟ ہاں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 169 ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر، پھر ان کی والدہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد پھر جناب حیدر قرار سے انہوں نے نکاح کیا۔ پہلے ان کی بھابھی لگتی تھی، بعد میں صدیق اکبر کی بیوی بنی، اور بعد میں بیوہ ہو کر حضرت حیدر قرار سے نکاح کیا۔ یہی وجہ کہ تمام جنگوں میں جس جگہ ان کو وقت ملا ہے حضرت حیدر قرار کے ساتھ رہے، اور جب ان کو شہید بھی کیا گیا تو مصر میں یہ شہید ہوئے۔ حضرت حیدر قرار نے ان کو گورنر بنا کے وہاں بھیجا تھا، اتنا اعتماد تھا۔ ان کو صحابی تسلیم کیا ہے جبکہ 3 مہینے اور 10 دن عمر ہے۔ پھر بتاؤ، یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، کوئی بھی علماء دین جو تشریف فرما ہو، یہ کتاب موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فتح الباری شرح بخاری، یہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی، شافعی مذہب میں اس پائے کی کوئی شرح دوسری نہیں لکھی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ جس دن یہ دنیا سے رخصت ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی 3 سال عمر تھی۔ یہ 852 میں ان کا وصال ہوا ہے، تو وہ 849 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، تو اس تاریخ 3 سال کے تھے جس تاریخ یہ فوت ہوئے۔ ان کے شاگرد ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ تو یہ میرے پاس جلد نمبر 7 ہے، یہ جلد بڑے سائز کے 14 جلد ہیں اس کے۔ اچھا، انہوں نے ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ بحث کی ہے، کہتے ہیں صحابی ہونے کے لیے نہ بلوغت شرط ہے نہ تمیز شرط ہے۔ کیوں؟ اگر بلوغت اور تمیز کو شرط قرار دو تو دودھ پینے والے بچے کو کہاں تمیز ہوتی ہے؟ محمد بن ابی بکر تو ابھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ
صحابی ہیں. ہاں جی. اب ملاحظہ فرمائیں، یہ فضائل مناقب صحابہ کا چیپٹر ہے فتح الباری شرح بخاری کے اندر. کہتے ہیں کہ من صاحب النبی اور آہ من المسلمین وهو من اصحابہ، جس نے سرکار کو دیکھا وہ سرکار کے صحابہ میں سے ہے، خواہ تمیز اسے ہے یا نہیں، خواہ وہ بالغ ہے یا نہیں. ایک طبقے نے کہا کہ اس کو تمیز ہونی چاہیے، لیکن ایک طبقے نے کہا کہ اس کے اندر تمیز ہونا کوئی شرط نہیں. فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مِثْلَ محمد بن ابی بکر، یہ بطرت کی عبارت ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مِثْلَ محمد بن ابی بکر وَإِنَّمَا وُلِدَ قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثة اشہر وایام. کیوں جناب؟ سرکار کے وصال سے 3 مہینے اور چند دن پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ صحابی ہیں. اگر بلوغت یا تمیز یا شعور شرط ہے تو یہ کس طرح صحابی ہیں؟ اور یہ بالاتفاق صحابی ہیں. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی بعض ان کو کہتے ہوں بعض نہ کہتے ہوں. آئی بات خیال جی میں؟ اچھا، اب ایک اور بات آپ سے عرض کر کے پھر بات کو ختم کروں. یہ میرے پاس کرمانی ہے، کرمانی شرح بخاری، بڑا پہلے ایک آدمی ہے یہ، اور بڑا عجیب شعور کا انسان ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سرکار کی ظاہری زندگی بھی شرط نہیں ہے. انہوں نے محدثین کے اقوال پیش کیے ہیں. جس مسلمان نے سرکار کو وفات کے بعد اور دفن سے پہلے دیکھا وہ بھی صحابی ہے. یہ اس کا جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 198 ہے. اب میں سمجھنا چاہوں گا کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت امام حسن صحابی نہیں ہے وہ پڑھا ہوا آدمی ہے. اس کو جو کتابیں مشہور ہیں حضرت امام عسقلانی کی، وہ ایک تہذیب التہذیب ہے 14 جلدوں کی، اور ایک لسان المیزان ہے 7 جلدوں کی. دونوں کے اندر موجود ہے. حسن بھی صحابی ہیں، حسین بھی صحابی ہیں. ان کا صرف دیکھ لے تو صحابی ہے، سرکار کی زبان منہ میں لے کے چوسے پھر صحابی کے نہیں. اور سرکار کو دیکھ لے تو صحابی ہے. سرکار نماز پڑھ رہے ہوں، اوپر سرکار کی پشت پہ سوار ہو جائے، جب تک مرضی سے نہ اترے وہ اسے اتارے نہیں. ایک صحابی کہتے رات کے وقت سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تو بار بار سرکار پر کبھی باری باری، کبھی امام حسین اوپر چڑھ جاتے، کبھی امام حسن چڑھ جاتے. تو میں نے سرکار کے سلام پھیرنے پر عرض کیا کہ میں ان کو چھوڑا ہوں، تھوڑا تم باہر نکل جاؤ. سرکار میں تم باہر نکل جاؤ. یہ بات لکھی ہے حضرت امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر کیا سمجھ میں آیا کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھے وہ تو صحابی ہو جائے، جو سرکار کے اوپر سواری کرے وہ صحابی نہ ہو. 3 مہینے اور 10 دن کا آدمی ہو وہ صحابی ہو، اور 7 سال تک سرکار کے کندھوں پہ بیٹھتا رہا ہو وہ صحابی نہ ہو. جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 198 ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں. دروشی پڑھیں آپ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا. یہ کرمانی کا کہنا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی شرط نہیں کہ وہ آدمی جو ہے سرکار کو زندگی میں دیکھے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی و قبل الدفن فهو صحابی. جس آدمی نے سرکار کے وصال کے بعد اور دفن سے پہلے دیکھا وہ بھی صحابی ہے. باقیوں میں تو آپ نے یہ سخاوت کی ہے کہ ان سب کو صحابی مانا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ نواسہ رسول کو صحابی ماننے میں کیا دقت ہے؟